الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدقہم حیاء عثمان صدق اللہ العظیم۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ 18 ذی الحج کو جامع الایمان والایقان، امام مظلوم، ذی الباعتین، ذی الہجرتین، ذی البشارتین، ذی النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ایک الگ تاریخ رکھتی ہے، اسلام میں ایک حیثیت، ایک الگ شہادت اور عظمت اور مرتبے کا ایک باب رکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سعادتیں عطا کیں وہ صحابہ میں سے کم ہی کسی کو ملی۔ سب سے بڑی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا کی۔ حضرت عثمان دوہرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ سوم بنے، مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن گزارا حافظ قرآن بن کر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جوانی گزاری قاری قرآن بن کر، اور جب خلافت کی اور مسلمانوں کے بادشاہ بنے تو ناشر قرآن بن کر، اور جب شہید ہوئے تو شہید قرآن بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان۔ عثمان واقعہ لمبا مختصر اشارہ کرتا ہوں، بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میں عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کتابوں لکھی جا سکتی ہیں، گھنٹوں اس پہ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، گرمی کا موسم تھا اور آپ پیاس آپ کو بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خشک ہونٹوں کو دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس جس کے پاس مدینہ المنورہ کے اندر میٹھے کنویں کا پانی تھا، اس سے کہا مجھ سے کنواں خریدنے کی بات کرو، اور منہ مانگی رقم اس سے مانگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معاملہ طے کیا، کنواں خریدا، میٹھے پانی کا کنواں خریدا، اور ایک پیالے کے اندر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب آپ نے مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ کے پانی قریب کیا، آپ نے پانی پکڑنے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ پیچھے کر لیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ عثمان دوہرا داماد رسول جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا تو وہ گناہ تیری نیکی میں لکھ دیا جائے گا۔ ایسے خوش قسمت انسان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ایسے ساتھی عطا کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا اور کہا یا رسول اللہ آج عثمان کا دل چاہتا ہے کہ لب مصطفیٰ کے ہوں، ہاتھ عثمان کا ہو، عثمان اپنے ہاتھوں سے میٹھا پانی کالی کملی والے کو پلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا عثمان کل قیامت کا دن ہوگا، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، انسان و جنات بھی ہوں گے، رب ذوالجلال بھی ہوں گے، عرش معلیٰ ہوگا، فرشتوں انبیاء اولیاء بھی ہوں گے۔ عثمان حوض کوثر پہ لوگ آ کے مجھ سے پانی پی رہے ہوں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ عثمان جب حوض کوثر سے تو پانی پینے کے لیے آئے گا تو ابو بکر کہے گا میں پانی پلاتا ہوں، عمر کہے گا میں پانی پلاتا ہوں، لیکن عثمان میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا اور میں پانی حوض کوثر سے جام کو بھروں گا اور تجھے پلانے لگوں گا، اور تو ہاتھ آگے بڑھائے گا، میں ہاتھ پیچھے کر لوں گا، اور میں کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے میں اپنے ہاتھوں سے عثمان تیرے لب ہوں گے، مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور اپیل پر حضرت عثمان نے سینکڑوں اونٹ لدے اونٹوں کا سامان دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی آئی تو ملک شام سے 1000 اونٹوں کا قافلہ بما سامان لدے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے وہ سخاوت کر دی اور ان کو لوگوں کے لیے کھول دیا، اور فرمایا جیسے حاتم طائی تھے دنیا کے، عثمان اسلام کے حاتم طائی ہیں۔ حاتم طائی کی 1-2 مثالیں معروف مشہور ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے نام کے ساتھ غنی کو لگا دیا گیا، عثمان غنی جو سخیوں کا سردار ہے، جس نے ساری زندگی سخاوت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرمایا کہ کل قیامت والے دن شہداء اٹھیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا،
کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، پہاڑ دیں گے، سمندر دیں گے، لیکن عثمان خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی کل قیامت والے دن شہادت کی گواہی خود رب ذوالجلال کا کلام اللہ قرآن مجید دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر حضرت عثمان کا خون کا قطرہ گرا اور روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے کامیابی کا دامن چھو لیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت عثمان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو سیکھنا چاہیے اور ان کو اپنی اولادوں کو اس طرف لگانا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ ان مبارک ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان مبارک ہستیوں کی ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔